نعبد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی قرآن المجید والذین آمنوا اشد حبا للہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المرء مع من احب او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ پاک نے بے شمار مخلوقات کو پیدا فرمایا، ساتھی آگے آگے ہو جائیں، ساتھ جڑ جائیں۔ جہاں درمیان میں گیپ ہوتا ہے وہاں شیطان آ جاتا ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ نماز میں جب صفیں ملائی جائیں تو ساتھ کندھے سے کندھا ملایا جائے، اس لیے کہ جہاں وقفہ ہوتا ہے پھر شیطان کھڑا ہو جاتا ہے، پھر وہ وسوسے دل کے اندر ڈالتا ہے۔ تو اللہ پاک نے بے شمار مخلوقات کو پیدا فرمایا، اتنی مخلوق ہے کہ ہم گن نہیں سکتے، بلکہ ہر مخلوق میں اتنی کیٹیگریاں ہیں۔ پچھلے دنوں میری نظر سے ایک تصویر گزری، کوئی انڈین ڈاکٹر تھا، اس نے اپنے فارم میں 400 قسم کے سیب لگائے۔ سیب ایک قسم ہے پھل کی، اس کے اندر 400 اقسام صرف سیب کی۔ ان کے ذائقے میں بھی فرق ہے، ان کی شکل و صورت میں بھی فرق ہے، یہ ایک پھل ہے۔ تو اتنی اللہ پاک کی مخلوقات بھی ہیں اور نباتات بھی ہیں، اور کہ انسانی عقل ممکن نہیں ہے اس کے لیے، اور ہر مخلوق کا ایک اپنا کام ہے۔ یا تو اللہ پاک نے مخلوق انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے، اس کو انسان کی خدمت پہ مامور کر دیا ہے، یا وہ جو اللہ پاک نے نظام بنایا ہے اس کے لیے مومن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مدینہ شریف کے اندر یہ ٹڈیاں ختم ہو گئی، تو آپ نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ جی مدینہ شریف کے اندر ٹڈیاں نظر نہیں آ رہی ہیں۔ بعض روایات میں آتا ہے قرب قیامت میں ٹڈیاں غائب ہو جائیں گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ مصر سے ٹڈیاں بھجواؤ، تو انہوں نے ایک بورا بھجوایا، تو آپ نے اس بورے کو مسجد نبوی کے اندر الٹا کیا اور ساری ان کو پھیلا دیا۔ تو اللہ کی مخلوقات بے شمار ہیں، اور ہر مخلوق کسی نہ کسی خدمت میں معتین ہے۔ صرف انسان اور جن یہ واحد مخلوق ہیں جن کو اللہ پاک نے کسی خدمت کے لیے پیدا نہیں فرمایا۔ ملائکہ ہیں، یا تو وہ اللہ کی عبادت میں مگن ہے، جس فرشتے کی جو ذمہ داری ہے وہ جب سے پیدا ہوا ہے وہ اسی کام میں ہے۔ کوئی سجدے میں ہے تو حالت سجدے میں ہے، کوئی رکوع میں ہے تو حالت رکوع میں ہے، یا وہ کسی ذمہ داری میں متعین ہے۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے، جب اللہ پاک گندم کو پیدا فرماتے ہیں دانے کو، تو اس کے ساتھ ایک فرشتے کو پیدا فرماتے ہیں، اور اس فرشتے کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے، اس کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ گندم کا دانہ فلاں شخص کے پیٹ میں جانا ہے، تو وہ فرشتہ اس کو لے لے کے گھومتا ہے، گندم کہاں اگتی ہے، کہاں کٹتی ہے، کہاں پستی ہے، کہاں بکتی ہے اور کون کھاتا ہے۔ تو جب وہ اس انسان کے پیٹ میں چلے جاتی ہے پھر فرشتہ واپس چلے۔ تو ہر مخلوق کا اپنا کام ہے۔ انسان کے اعضاء پہ اللہ پاک نے مخلوق کو مقرر کیا ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے 360 فرشتے انسان کے جوڑوں پہ مقرر ہیں کہ ان کی عبادت کرتے ہیں۔ صرف 70,000 فرشتے انسان کی آنکھ پہ اللہ پاک نے متعین کیے ہیں۔ نازک چیز ہے، اور کتنی عجیب سی بات ہے کہ آپ نے حادثوں کا پڑھا ہوگا، سننا بھی ہوگا، دیکھے بھی ہوں گے، لیکن بہت کم اکا دکا کوئی ایسا حادثہ ہوگا جس میں آنکھ ضائع ہوتی ہے۔ اکا دکا آنکھ بہت کم ضائع ہوتی ہے، اس لیے کہ اللہ پاک نے اس کی حفاظت کا خاص انتظام کیا ہے۔ صرف انسان ایسی مخلوق ہے یا جن ایسی مخلوق ہیں جس کو اللہ پاک نے سسٹم کے لیے پیدا نہیں کیا، صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔
یہ واحد مخلوق ہے جس کو اللہ پاک نے یہ شرف بخشا ہے، فرمایا زمین پہ انسان اللہ کا نائب ہے۔ یہ اتنا بڑا اعزاز ہے کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے تو جبرائیل علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے، آپ کو آسمانوں کی سیر کرائی اور بتاتے تھے یہ فلاں نبی ہیں، یہ فلاں نبی ہیں، یہ فلاں واقعہ ہے، یہ فلاں ہے۔ اور پھر جب اوپر جاتے رہے تو ایک مقام پہ آ کے جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی اللہ کے نبی میں اس سے آگے نہیں جا سکتا، آپ آگے جائیں، میں اس سے آگے نہیں جا سکتا، یہ میرا مقام بس یہاں تک ہے، اگر میں نے ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو میرے پر جل جائیں گے۔ حالانکہ اللہ کے مقرب فرشتے ہیں، اللہ پاک کا پیغام انبیاء کرام تک پہنچاتے ہیں، لیکن فرمایا میں ایک قدم بھی آگے جاؤں گا میرے پر جل جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے بھی آگے چلے۔ اللہ نے ایسا قرب انسان کو عطا فرمایا ہے، کسی اور مخلوق کو نہیں فرمایا ہے۔ فرمایا بندے کا جو دل ہے، مومن کا جو دل ہے، یہ میرا گھر ہے۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ مومن کی حرمت جو ہے یہ بیت اللہ کی حرمت سے زیادہ ہے۔ بیت اللہ کی کتنی حرمت ہے، کوئی وہاں جا کے خدا نہ خواستہ کسی بے ادبی کا سوچ بھی نہیں سکتا، تصور بھی نہیں کر سکتا، کرنا تو دور کی بات ہے۔ فرمایا مومن کی جو حرمت ہے وہ اس سے زیادہ ہے۔ اتنا اللہ پاک نے اس مخلوق کو اعزاز بخشا ہے، اور پھر ہمیں دوہری نسبت ہے، ایک تو ہم اشرف المخلوقات ہیں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہے۔ یہ تو ایسی نسبت ہے کہ حضرات انبیاء، اللہ پاک نے تمام مخلوقات میں سے انسانوں کو چنا، اور انسانوں میں اللہ پاک نے حضرات انبیاء کو چنا۔ سلیکٹیو لوگ، چنے ہوئے لوگ ہیں، اللہ نے خاص چنا، اور ہمیں ایسی نسبت حاصل ہے کہ تقریباً تمام انبیاء کرام نے دعا فرمائی یا اللہ ہمیں اس امت میں پیدا فرما۔ یہ معمولی نسبت ہے، یہ اتنی بڑی نسبت ہے کہ ہم نے اس کی قدر نہیں کی ہے، کہ اتنے بڑے بڑے لوگوں نے، اللہ کے مقرب لوگوں نے دعا کی اللہ اس امت میں پیدا فرما دے، اس لیے کہ یہ امت محنت کم کرے گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے نفع زیادہ اٹھائیں۔ پہلے لوگ 1000 سال عبادت کرتے تھے، پھر اللہ پاک نے اس امت کو شب قدر دے دی۔ ایک رات کی عبادت 1000 سال کی عبادت سے بہتر ہے، اور ایسی اس امت کی نسبت ہے کہ جنت کے اندر سب سے آخر میں یہ امت آئی ہے، جنت میں سب سے پہلے یہ امت داخل ہو، اور ایسی اللہ پاک نے اس امت کو نسبت نصیب فرمائی ہے کہ جن انبیاء اکرام نے اپنی امتوں کو دعوت دی اور ان میں سے کوئی بھی مسلمان نہیں ہوا، دعوت دی کوئی مسلمان نہیں ہوا، ایک بھی مسلمان نہیں ہوا، ان انبیاء اکرام کی دعوت کی تصدیق بھی یہ امت کرے گی قیامت کے دن۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنا اعزاز ہے کہ ان انبیاء اکرام کی تصدیق کرے گی کہ یا اللہ ہمیں ہمارے نبی نے بتایا، ہم نے سنا کہ ان بزرگوں نے، ان انبیاء نے اپنی قوم پہ تبلیغ کی تھی۔ یہ سارا شرف اس امت کو ہے، اور آج ہم کس مقام پہ کھڑے ہیں یہ ہمیں غور کرنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ہم کھڑے ہیں، ہم اللہ کی اطاعت میں کھڑے ہیں کہ ہم کس طرف کھڑے ہیں؟ اس نسبت کی ہم نے کیا قدر کی ہے؟ اس نسبت کی ہم نے کیا قدر کی؟ کوئی قدر نہیں کی۔ ہم نے اپنا حلیہ، اپنے معاملات، اپنی اقدار، یہ سب ہم نے غیر قوموں کی بنا لی۔ ہمیں بالکل نہ شرم رہی، نہ ہمیں کوئی ندامت ہوئی کہ جی میرے شب و روز جو ہیں، میری زندگی یہ کافروں کے طریقے پہ کیوں گزر رہی ہے، اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پہ کیوں نہیں گزر رہے۔ وہ سارے کام جو کافر کرتے تھے وہ آج ہم کرتے ہیں۔ میں نے کہیں پڑھا کہ غلامی کا دور تھا، جب انگریز یا ہندوستان کے اندر تھے تو انگریز ڈپٹی کمشنر جو ہے وہ تاج محل کے دورے پہ آیا، تو وہ گزر رہا تھا، اس کا پرس گر گیا جس کو ہم بٹوا کہتے ہیں، نیچے گر گیا، تو کسی فقیر نے اٹھا لیا۔ اب وہ انگریز میں اچھے خاصے پیسے تھے اس میں، تو جب وہ واپس آیا تو اس نے جو ہے وہ فقیر نے
وہ پرس اس کے حوالے کر دیا۔ اب یہ ڈپٹی کمشنر نے پیسے گنے ہیں، بڑا حیران ہوا، اس سے کہنے لگا یہ بہت بڑی رقم ہے جو اس پرس میں تھی، اس بٹوے میں یہ جو رقم تھی یہ بہت بڑی رقم ہے، تم اگر اس کو رکھ لیتے تو مجھے تو نہیں پتہ چلتا، تم نے اس کو کیوں واپس کیا؟ وہ کہنے لگا بات یہ ہے کہ میرے دل کے اندر ایک خیال پیدا ہوا کہ میں اس بٹوے کو رکھ لوں، چلا جاؤں، میرے پاس پیسہ آ جائے گا، لیکن میں نے سوچا کہ تم عیسائی ہو اور میں مسلمان ہوں، ٹھیک ہے تمہارے پاس مال و دولت ہے لیکن میں مسلمان ہوں، میرے دل میں خیال آیا کہ قیامت کے دن اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا کہ تمہارے ماننے والے نے، آپ کے ماننے والے نے میرے ماننے والے کے پیسے چرائے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شرمندگی ہوگی۔ بس اس خیال سے میں نے تمہیں واپس کیا۔ یہ فقیروں کا حال تھا، یہ فقیروں کا حال تھا اور دور غلامی کا حال تھا۔ آج ہم آزاد بھی ہیں، اللہ نے ہمیں مال بھی دیا ہے، پھر بھی ہم لوگوں کا حق کھا جاتے ہیں، پھر بھی ہم ظلم کر دیتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں احساس نہیں ہے، ہمیں احساس نہیں ہے کہ ہماری ذرا سی حرکت جو ہے یہ کہاں تک جاتی ہے، ہماری یہ جو معاملات ہیں یہ کہاں تک جاتے ہیں۔ آج جو ہے کہنا تو نہیں چاہیے، سب سے زیادہ عمرہ جو ہے یہ حج جو ہے یہ پاکستانی کرتے ہیں، اور اب ہمارے معیارات ہیں، ہمارے جو معاملات ہیں، ہم ان میں سب سے نیچے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر ہم نمازی ہیں تو ہمارے معاملات بھی ٹھیک ہوتے، ہم ایماندار بھی ہوتے، ہر معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے نا۔ اگر ہم زندگی میں اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کر سکے، ہماری عبادات جو ہیں زندگی میں ہمیں ٹھیک نہیں کر سکی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ نہیں چلا سکی، تو یہ بعد میں کیا نفع دے گی، کیسے نفع دے گی؟ جب دنیا نے ہمیں نماز میں نفع نہیں دیا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، ہمیں نہیں روک سکی، ہماری نماز ہمیں نہیں روک سکی۔ مصیبت میں حکم ہے صبر اور نماز سے مدد دو، واستعینوا بالصبر والصلاۃ، ہم نہیں لے سکے، پھر ہمیں نیچے جا کے یہ کیسے نفع دے گی؟ پھر نماز ہمیں کیسے جنت کے اندر لے کے جائے گی؟ وہ قربانی ہمیں کیسے پل صراط سے گزارے گی؟ ہم نے کبھی غور نہیں کیا، ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ ہماری زندگی تو ایسی ہونی چاہیے تھی کہ اگر کوئی کافر دیکھتا تو کہتا یہ نبی کے غلام ہیں، اور اب ہمارا معاملہ ایسا ہے کہ اگر ہم کافر دیکھیں تو ہمیں کہہ سکتے ہیں نبی کے غلام ہیں۔ بعض اوقات اخبارات میں تصاویر چھپتی ہیں لوگوں کی، کوئی عیسائی ہوتا ہے اور کوئی مسلمان ہوتا ہے، تصویر دیکھ کے پہچان نہیں سکتے اس میں عیسائی کون ہے اور مسلمان کون ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس لیے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نعمت ہمیں ملی تھی ہم نے اس کو پہچانا نہیں، ہم نے اس کی قدر نہیں کی۔ ہمیں تو چاہیے تھا ہم جھک جاتے، بک جاتے، اللہ کے احکام کے سامنے بک جاتے۔ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ بزرگ گزرے ہیں، اس زمانے میں غلام بکا کرتے تھے، لوگ بکتے تھے، غلام خریدتے تھے، تو بازار گئے، غلام لے کے آئے، اس سے کہنے لگے کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا جی میرا کوئی نام نہیں ہے، جو آپ نام رکھیں گے وہ میرا نام ہے، میں تو غلام ہوں۔ اچھا کھانے میں تمہیں کیا پسند ہے؟ اس نے کہا جی غلام کی پسند اور ناپسند کیا، جو آپ کھلائیں گے وہ کھا لوں گا۔ اچھا پہنو گے کیا؟ جو آپ پلائیں گے وہ، جو پہنائیں گے وہ میں پہن لوں گا۔ تو حضرت گر کے بے ہوش ہو گئے، غش آ گیا۔ ساتھیوں نے پوچھا حضرت کیا ہوا؟ فرمایا بندے کا بندے کے ساتھ یہ معاملہ ہے، اس کو میں نے پیدا نہیں کیا ہے، میں نے اس کو کچھ رقم کے عوض اس کو خریدا ہے، اب اس کا معاملہ یہ کہتا ہے میرا نام نہیں ہے، جو آپ نام رکھیں گے وہ میرا نام ہے، مجھے کوئی چیز پسند نہیں ہے، جو کھلائیں گے کھا لوں گا، جو پہنائیں گے پہن لوں گا، جو پلائیں گے پی لوں گا، جہاں ٹھہرائیں گے ٹھہر جاؤں گا۔ یہ تو بندے کا بندے کے ساتھ معاملہ ہے، اور اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، ہمارا اللہ کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے؟
یہ محبت جو ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ پاک فرماتے ہیں نیک لوگ مجھ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ یہ ایسے نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات میں آتا ہے، ایک جگہ بکریاں چرا رہے تھے تو ایک شخص جو ہے وہ پڑھ رہا تھا اللہ کی تسبیح، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ تو آپ کے کانوں میں یہ صدا گونجی، آپ اس سے کہنے لگے بھائی اس کو ذرا دوبارہ سنا۔ یہ میرے محبوب کی تسبیح بیان کی ہے۔ جب محبت ہوتی ہے تو محبوب کا نام سن کے دل میں سکون ملتا ہے، دل میں سکون ملتا ہے۔ دلی کا کوئی شہزادہ تھا، بیمار ہو گیا، اور اس زمانے میں جو طبیب تھے انہوں نے جواب دے دیا۔ تو کسی نے کہا کہ جی فلاں جگہ بڑا حاذق حکیم ہے، حاذق سمجھتے ہیں آپ، تجربہ کار طبیب ہے، اس کو بلائیں وہ ان کا مرض پکڑ لے گا۔ اب بلایا گیا ان کو، وہ شہزادے کے پاس آ کے بیٹھ گیا، غور سے دیکھا، سمجھ گیا کہ یہ عشق کا مریض ہے۔ اس نے شہزادے کی نفس پہ ہاتھ رکھا اور بادشاہ سے کہنے لگا کہ کوئی ایسا شخص جس کو جغرافیے کا صحیح علم ہو، شہروں کا محلوں کا صحیح علم ہو، اس کو میرے پاس بٹھا دیا۔ اب اس کی نفس پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگا سے جس کو جغرافیہ کا علم تھا کہ جس شہروں کے نام لو، ملک میں جتنے شہر ہیں ان کے نام لو۔ تو اس نے نام گننا شروع کیا، فلاں 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 فلاں، ایک جگہ آگے کہنے لگا جی رک جاؤ، اب اس شہر کے محلوں کا نام لو۔ تو اس نے محلوں کے نام لینا شروع کر دیے۔ پھر ایک جگہ پہ آگے کہنے لگا رک جاؤ، کہنے لگا جی اب اس محلے میں گھروں کے نام لو کہ فلاں فلاں کا گھر ہے۔ پھر وہاں پہ آگے کہنے لگا جی رک جاؤ، بادشاہ کہنے لگا اس کا رشتہ اس گھر میں میری جو ٹھیک ہو جائے۔ تو یہ جو عشق ہے نا، یہ تڑپ پیدا کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ دوبارہ پڑھو، میں اپنے محبوب کا نام دوبارہ سننا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا جی ایسے نہیں پڑھوں گا، کوئی مال چاہیے، کچھ دیں مجھے۔ تو آپ نے فرمایا یہ میری جو بکریاں ہیں، یہ جن کو میں چرا رہا ہوں، یہ تم لے لو، یہ تمہیں دے دی۔ اس نے پھر پڑھ دیا، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سنا اور پھر بے قرار ہو گئے۔ اچھا یہاں ایک دلچسپ نقطہ ہے نا، ہم سمجھتے ہیں کہ جب محبوب کا نام لیا جائے تو اطمینان ملتا ہے، اطمینان نہیں ملتا اور بے قراری بڑھتی ہے، اور بے قراری بڑھتی ہے۔ جب اللہ کا نام لیتے ہیں، جس کے دل میں اللہ بس جاتا ہے، پھر اس کو آپ روک کے دکھائیں، پھر وہ رکتا نہیں ہے۔ حضرت بلال جو ہیں، جب اس نے کہا کافر رہے کہ جی اللہ کا نام چھوڑ دو، اور آپ کو جلتے ہوئے کوئلوں پہ لٹایا تو آپ نے اللہ کا نام نہیں چھوڑا، کوئلوں پہ لیٹنا گوارا کر دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ایک دفعہ پھر پڑھو۔ اس نے کہا جی اب تو آپ کے پاس مال بھی نہیں ہے، اب مجھے آپ کیا دیں گے؟ فرمایا جو بکریاں میں نے تمہیں بیچی ہیں، اللہ کے نام کے عوض ان کو چرانے کے لیے تمہیں چرواہے کی ضرورت پڑے گی، خود تو نہیں چراؤ گے، میں تو تجربہ کار ہوں، تو تمہیں چرواہے کی ضرورت پڑے گی، میں تمہاری بکریوں کو چرایا کروں گا۔ ایک دفعہ پھر مجھے سنا دو۔ اس نے پھر سنا دیا اور کہنے لگا حضرت میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، مجھے اللہ پاک نے حکم دیا تھا ابراہیم کے پاس جاؤ اور اس کے سامنے میرا نام لو، دیکھو میرے نام کی کیا قیمت لگاتا ہے۔ کیا قیمت لگائی؟ اپنے آپ کو بھی بیچ دیا اللہ کے نام پہ کہ میں بھی بک گیا، اللہ کے نام پہ اپنے آپ کو بھی بیچ دیا۔ اور ہم اللہ کے نام پہ مسجد بھی نہیں جا سکتے۔ صبح صبح مؤذن صدا لگاتا ہے نا، اللہ اکبر اللہ اکبر، ہم نیند میں ہوتے ہیں، وہ صدا لگاتا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں جی مولویوں کی وجہ سے ہمارا ملک پیچھے ہے، مولویوں کی وجہ سے پیچھے نہیں ہے، وہ اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہیں، جو معاشرے نے ان کو کام دیا ہے وہ ان کا کام پورا ہے۔ شدید ٹھنڈ ہوگی، مسجد کی نماز اگر 4 بجے اذان ہونی ہے تو 4 بجے ہوگی،
ہمارا دل نہیں کرے گا بستر سے باہر نکلنے کو، لیکن مسجد میں اذان جو ہے وہ بھی ہم جیسے انسان دیتے ہیں، وہ کوئی رپورٹ نہیں ہے، لیکن ٹھیک شدید سردی ہو آپ کو وقت پہ اذان ملے گی، شدید گرمی ہو آپ کو ظہر کی اذان وقت پہ ملے گی، نماز وقت پہ ملے گی۔ تو مؤذن صدا لگاتا ہے اللہ بڑے ہیں، اور پھر کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، کہتا ہے کہ نماز جو ہے نیند سے بہتر ہے، اور ہم اللہ کے نام پہ مسجد تک نہیں جا سکتے۔ پھر ہم بڑی بڑی دعائیں کرتے ہیں یا اللہ ہمارا معاملہ ان کے ساتھ، چلے وہ بھی ٹھیک ہے، اگر کسی کو دعا مانگنے کی توفیق ہے تو یہ بھی بڑی بات ہے، یہ بھی کم بات نہیں ہے۔ تو ہم تو اپنی مسجد تک نہیں جا سکتے اللہ کے نام پہ، کیوں نہیں جا سکتے بھائی؟ ہم جانتے ہیں ہم نے مرنا ہے، سب جانتے ہیں نا، کوئی بندہ ایسا نہیں ہوگا، اور سب کا ایمان ہے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ کل اگر قیامت کے دن ہم سے سوال ہو گیا کہ میں نے ایک بندے کو مقرر کیا تھا جو روز تمہیں 5 وقت بتاتا تھا اللہ بڑے ہیں، تم نے مجھے بڑا نہیں مانا، بڑا مانتے تو مسجد کے اندر آتے، وہ کہتا تھا حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، حی علی الفلاح، بھلائی کی طرف آؤ۔ ہم نہیں گئے، ہم اس لیے نہیں گئے کہ ہم نے اس کی عظمت کو نہیں پہچانا، ہمارے دل کے اندر وہ محبت پیدا نہیں ہوئی۔ میں اکثر ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ اگر دل کے اندر محبت پیدا ہو جائے پھر سارے کام آسان ہو جاتے ہیں، سارے کام، پھر کوئی مشکل نہیں رہتی، پھر کسی مسئلے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو گئی پھر آسان کام ہو جاتے ہیں۔ ایک غزوے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا جی مال دو، کچھ مال چاہیے تھا۔ اب مسجد نبوی کے اندر ہر صحابی، ہر عاشق اپنی حیثیت کے مطابق وہ لاتے رہے، کسی نے زیادہ دیا، کسی نے کم دیا۔ ایک صحابی جو ہے ان کے پاس مال نہیں تھا، سوچنے لگے جی میں اس میں حصہ کیسے ملاؤں، تو ایک یہودی کے پاس گئے، ساری رات کنویں میں سے ڈول نکالا اور اس کے بدلے جو کھجوریں ملی وہ کھجوریں لا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی۔ اللہ اعمال کو نہیں دیکھتے، اللہ نیت کو دیکھتے ہیں، مال کو نہیں دیکھتے، اللہ مال کو نہیں دیکھتے، اللہ نیت کو دیکھتے ہیں، اللہ کوانٹٹی کو نہیں دیکھتے، اللہ کوالٹی کو دیکھتے ہیں۔ ساری رات کی عبادت بھی اگر اس میں کوالٹی نہیں ہے تو وہ نفع نہیں ہے، ساری رات کا سونا افضل ہے اگر اس میں کوالٹی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی اللہ کے نبی یہ میں لے کے آیا ہوں، تو جو منافق تھے انہوں نے کہا جی اس سے کیا ہوگا، یہ تو مٹھی بھر کھجوریں ہیں، اس سے کیا ہوگا، یہ جنگ میں یہ کھجوریں نہیں چلتی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کھجوروں کو پورے مال کے اوپر پھیلا دیا، فرمایا اس کو مال کے اوپر پھیلا دو، اس کی برکت سے یہ مال قبول ہو جائے گا۔ ہم تھوڑا عمل کرتے ہیں، اللہ ہمارے دلوں کو دیکھتے ہیں، جس کے دل میں محبت ہوتی ہے اللہ اس کو بڑھا دیتا ہے۔ دیکھیں دنیا کے اندر چیزوں کو گنا جاتا ہے نا، اب ہم 2 نقل رکعت پڑھتے ہیں، 4 اصول تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم جتنی رکعتیں پڑھیں ان کو گنا جائے، جس نے زیادہ پڑھی ہیں اس کا زیادہ درجہ ہو، لیکن اللہ نے یہ اصول نہیں رکھا۔ اللہ نے فرمایا میں ان کو تولوں گا، میں اعمال کو تولوں گا، اور اعمال کا وزن کس سے بڑھتا ہے؟ وہ اخلاص اور محبت سے بڑھتا ہے۔ کسی کے 2 نفل سے بھی ترازو گر جائے گا، کسی کے 100 نفل سے بھی نہیں گرے گا، کسی کے لاکھوں روپے قربان کرنے سے بھی ترازو نہیں جھکے گا، اور کسی کی ایک کھجور سے ترازو جھک جائے۔ تو کوالٹی پیدا کرنی ہے، کوانٹٹی پیدا نہیں کرنی ہے۔ اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ اللہ کو یاد کرنا ہے، محبت کے ساتھ اپنے کام کرنا ہے، اور جو کام بھی کرنا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ زندگی اس لیے نہیں گزارنی ہے کہ جی کوئی کیا کہے گا، اپنی زندگی کو اس طرح طے کرنا ہے کہ میرا کوئی عمل جو ہے یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نہ ہو، محبت پیدا کرنی ہے۔ ہمارے دادا جی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت تقویٰ کیا ہے، تقویٰ کیا چیز ہے؟
اب مختلف بزرگوں نے اس کی مختلف تعریف کی ہے، ساری تعریفیں ماشاءاللہ صحیح ہیں، لیکن ہمارے دادا جی رحمۃ اللہ نے فرمایا تقویٰ یہ ہے کہ اللہ پاک تمہیں کبھی کسی ایسے حال میں نہ دیکھیں جو ان کو ناپسند ہو، کسی ایسے حال میں نہ دیکھیں تم کو جو ان کو ناپسند ہو، یعنی پوری زندگی کا آتا ہو گیا، اگر نماز کا وقت ہے تو اللہ پاک ہمیں مسجد میں دیکھیں، اگر بازار میں ہے تو ہم حالت ایمانداری کے اندر ہوں، جس بھی معاملے میں ہو کوئی ایسی ہم سے حرکت نہ ہو جس پہ اللہ پاک کو ناراضگی ہو، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں بڑا مشکل کام، کوئی مشکل کام نہیں، کوئی بھی مشکل کام نہیں ہے، دنیا کا سب سے آسان کام یہ اللہ کو راضی کرنا ہے، یہ دنیا کا سب سے آسان کام ہے، جب بندہ اللہ کے سامنے دل میں کہتا ہے نا یا اللہ مجھے معاف کر دے میری توبہ، اللہ اس کو اسی وقت معاف کر دے۔ میں نے ایک جگہ پڑھا اللہ پاک نے ہمارے دو کندھوں پہ دو فرشتے مقرر کیے ہیں، دائیں والا اور بائیں والا، اور یہ دائیں والا جو ہے اللہ نے اس کو حاکم بنایا ہے، یہ نیکیوں کو لکھتا ہے، سیدھا ہم آج اس کو کہتے ہیں، ایک الٹا کہتے ہیں، کہ دونوں ہی سیدھے ہوتے ہیں، ایک دایاں ہوتا ہے ایک بایاں ہوتا ہے، سیدھے دونوں ہوتا ہے، تو جو دایاں ہاتھ ہے اس پہ جو فرشتہ مقرر ہے اس کو حاکم بنایا ہے، بائیں والے کو حاکم نہیں بنایا ہے، بائیں والا گناہ لکھتا ہے، کہ بندہ گناہ کرتا ہے تو دائیں والا اس کو روک دیتا ہے، ابھی نہیں لکھو، ابھی نہیں لکھو، ہو سکتا ہے یہ توبہ کر لے، جب وہ توبہ نہیں کرتا تو اس کو کہتا ہے ایک لکھو، جتنا اس نے کیا ہے اتنا لکھو، اور جب بندہ نیکی کرتا ہے بلکہ کرتا نہیں ہے صرف نیکی کا ارادہ کرتا ہے، دائیں والا فٹافٹ لکھ دیتا ہے جس نے نیکی کر لی، اس کو ثواب لکھ دیتا ہے، پھر جب وہ نیکی کرتا ہے تو اس کو 10 گنا لکھتا ہے۔ اور میں نے کہیں پڑھا جب بندہ مر جاتا ہے، مومن جب مر جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، قبر میں چلے جاتا ہے، اللہ ان دونوں فرشتوں کو حکم دیتا ہے اس کی قبر پہ چلے جاتے ہیں، اب ان کا کام ختم ہو گیا، رجسٹر بند ہو گیا، تو اللہ فرماتا ہے قبر پہ چلے جاؤ، اور وہ فرشتے قیامت تک اس مردے کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، ایسی اللہ کی محبت والی ذات ہے، اسی لیے اللہ پاک نے فرمانا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تمہیں مجھ جیسے کریم رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا، تم میرے پاس تو آتے۔ اور اقبال نے کہا ہے وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نیچا۔ کچھ بھی نہیں تھا یہ ہماری زندگی کی مشکلات، یہ کچھ بھی نہیں تھی، یہ کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اگر ہم اللہ سے رجوع کر لیتے، ہم اللہ کے سامنے جھک جاتے، ہم اللہ سے معافی مانگ لیتے، کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اللہ پاک کی ذات سب کر سکتے، سب کر سکتے۔ آج لوگ سائنس کے پیچھے بھاگتے ہیں، لوگ کہتے ہیں نہیں جی ایسا نہیں ہو سکتا ہے، سب ہو سکتا ہے، میرے پاس آج کے واقعات ہیں، آج بھی سب ہو سکتا ہے اور قیامت تک ہوتا رہے گا، یہ سائنس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ابھی ہمارے پاس بھینس کالونی سے ہمارے ایک ساتھی ہیں، ان کو کسی نے کہا کہ ان کو کینسر ہے، ڈاکٹر نے کہا جی کینسر ہے، ان کو کیمو لگے گی۔ میں یہ اللہ پاک کی قدرت بیان کر رہا ہوں، میں کوئی کسی کی کرامت بیان نہیں کر رہا، میں قدرت بیان کر رہا ہوں، اس کو اسی تناظر میں دیکھ۔ وہ اجتماع میں آیا، بیچارہ بندہ جب بیمار ہوتا ہے تو پھر کہتا ہے جی میں دوا دارو کر، وہاں سے دعا کی کہ اللہ نیک لوگ اکٹھے ہیں، اب ان کی برکت سے مجھے صحت دے دیں۔ مجھے ساتھی بنانے لگے، وہ واپس گیا، ہر 3 مہینے بعد ان کے ٹیسٹ ہوتے تھے، تو سارا ٹیسٹ اس کا کلیئر۔ ہمیں شیطان نے الجھا دیا سائنس کے نام پہ، جی یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں، کیوں نہیں ہو سکتا بھائی؟ اللہ کی ذات ہر چیز پہ قادر ہے، ہمارا یقین نہیں رہا، یہ سائنس نے اور یہ پڑھے لکھے لوگوں نے، یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، یہ جاہل ہیں، انہوں نے ہمارا یقین خراب کر دیا، نہیں جی ایسا نہیں ہو سکتا، کیوں نہیں ہو سکتا بھائی؟ اللہ کی ذات ہر چیز پہ قادر ہے، بندے کو مانگنے کا ڈھنگ ہونا چاہیے، مانگنے کا ڈھنگ نہیں ہے ہمیں۔ حجاج بن یوسف ایک بادشاہ گزرا ہے، بڑا ظالم تھا، بڑے صحابہ اکرام کو شہید کیا، تابعین کو شہید کیا، ظالم تھا، لوگوں میں مشہور تھا یہ ظالم ہے۔ ایک دفعہ بیت اللہ طواف کر رہے ہیں، طواف کر رہا تھا، دیکھا ایک نابینا ہے بیت اللہ کے غلاف کو پکڑا ہوا ہے اور دعا مانگ رہا ہے یا اللہ مجھے آنکھیں دے دیں۔ تو حجاج بن یوسف اس کے پاس آ کے رک گیا، اس سے کہنے لگا تم کب سے یہ دعا مانگ رہے ہو؟ اس نے کہا جی طویل وقت ہو گیا، میں روز آتا ہوں یہاں صبح
بیت اللہ کے غلاف کو پکڑتا ہوں اور دعا کرتا ہوں یا اللہ مجھے آنکھیں دے۔ تو حجاج بن یوسف کہنے لگا میں بادشاہ ہوں حجاج بن یوسف، میں کل واپس آؤں گا اور اگر تمہاری آنکھیں نہیں ہوئی میں تمہارے سر کو قلم کر دوں گا۔ چلا گیا۔ اب وہ نابینا جانتا تھا کہ یہ ظالم ہے، اس میں میری گردن اڑا دے گا۔ اس نے دعا کی اللہ پہلے تو آنکھوں کا سوال تھا، اب تو گردن کا سوال آ گیا، یا اللہ مجھے آنکھیں دے دیں۔ اگلے دن حجاج بن یوسف آیا، اس کے پاس آنکھیں دی۔ حجاج کہنے لگا کہ میں حیران تھا کہ اللہ پاک کی ذات اتنی مہربان ہے اور تم مدتوں سے مانگ رہا ہے اور بیت اللہ کے اندر مانگ رہا ہے اور غلاف کو پکڑ کے مانگ رہا ہے، اللہ تیری سن نہیں رہا، کیسے ممکن ہے یہ؟ کیسے ممکن ہے؟ ہم کہتے ہیں جی ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، بھئی کیوں نہیں ہوتی؟ اولاد جو ہے، اولاد اس کو ماں باپ نے پیدا نہیں کیا ہوتا، یہ اس سے ذریعہ ہوتے ہیں، اللہ نے پیدا کیا ہے۔ لیکن بچے ہیں نا میرے چھوٹے، وہ اگر ان پہ کوئی مصیبت آئے تو میں تڑپ جاتا ہوں۔ یہ اللہ نے محبت رکھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے جمعے کا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے اندر داخل ہوئے تو آپ کو ٹھوکر لگی، چھوٹے تھے، ٹھوکر لگی تو گرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ چھوڑا اور جا کے ان کو پکڑ لیا، اٹھا لیا، اور پھر ممبر پہ تشریف لائے اور صحابہ اکرام سے فرمایا مجھے نہیں پتہ چلا کب میں نے خطبہ چھوڑا اور کب میں نے اس کو اٹھایا۔ یہ اللہ نے محبت رکھی ہے۔ آپ کے جب صاحبزادے فوت ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو مبارک آئے۔ کسی صحابی نے عرض کی اللہ کے نبی آپ بھی روتے ہیں، آپ بھی روتے ہیں؟ فرمایا یہ اللہ نے جو رحمت میرے دل میں رکھی ہے یہ وہ ہے جو محبت رکھی ہے۔ تو اللہ نے، ہم نے اولاد کو پیدا نہیں کیا، اللہ نے پیدا کیا ہے۔ ہم اولاد کی تکلیف نہیں دیکھ سکتے، اللہ نے ہمیں پیدا کیا، ہماری تکلیف کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ ہماری پریشانیاں کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں دیکھ سکتے۔ صرف یہ ہے کہ ہم مانگتے نہیں، ہمیں ڈھنگ نہیں ہے۔ جس دن مانگنے کا ڈھنگ آ گیا سارے کام ہو گئے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں آتا ہے، آپ کی ایک عادت تھی کہ جو آتا تھا سوالی اس کو خالی نہیں چھوڑتے تھے، جو بھی فقیر آتا تھا جو صدا لگاتا تھا اس کو دیتے تھے، قرض لے کے دینا پڑے دیتے تھے۔ جب قرض بڑھ گیا، قرضدار زیادہ ہو گئے تو وہ تقاضا کرنے لگے۔ ایک دن انہوں نے سب نے کہا جی سب جا کے ان سے اپنا پیسہ مانگتے ہیں، سب آ گئے جی ہمیں پیسہ دیں، آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، جو آتا اس کو بٹھا دیتے۔ اب بزرگ ہستی تھی، روب بھی تھا، سب بیٹھتے رہے، پیسوں کا تقاضا کرتے رہے، آپ بٹھاتے رہے۔ اتنے میں ایک بچہ آیا جو کوئی چیز بیچ رہا تھا، چنے یا کوئی چیز بیچنے والا، تو اس نے کہا جی چیز کی صدا لگائی، تو آپ نے فرمایا یہ جتنے مہمان ہیں سب کو کھلاؤ، تو اس نے سب کو تھوڑی تھوڑی سی چیز کھلا دی۔ اب اس نے کہا جی پیسے، آپ نے کہا تم بھی بیٹھ جاؤ، اس کو بھی بٹھا دیا۔ اب وہ تو بچہ تھا، تھوڑی دیر بیٹھا تو رونے لگ گیا، کہنے لگا جی میری ماں تو مجھے مارے گی، آپ مجھے پیسے دو اور میں جاؤں۔ آپ نے فرمایا میرے پاس پیسے تو نہیں ہے، تو وہ اور رونے لگ گیا۔ اتنی دیر میں دروازہ بجا اور کوئی بہت بڑی رقم لے کے آیا کہ حضرت یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ تو آپ نے اس بچے کو بھی دیے، جو قرض خواہ ان سب کو رقم دی۔ تو کسی نے کہا حضرت یہ اتنے سارے لوگ رقم مانگ رہے تھے، اس وقت آپ کے پاس مال نہیں آیا، اب کیسے آ گیا؟ فرمایا ان میں کوئی رونے والا نہیں تھا، ان میں کوئی رونے والا نہیں تھا۔ یہ بچہ جب رویا ہے، دل سے رویا نا کہ جی میری ماں تو مجھے مارے گی، تو اللہ کی رحمت متوجہ ہوئی۔ ہم روتے نہیں ہیں، جو باتیں ہم دوسروں سے کرتے ہیں نا، اگر وہ سجدے میں سر رکھ کے اللہ کے سامنے رو دیں تو ممکن ہی نہیں ہے کہ کام نہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سخت تھے، مزاج کے بہت سخت تھے، آپ جلالی تھے۔ ظہر میں سو رہے تھے، خواب میں حکم ہوا قبرستان چلے جاؤ، وہاں میرا ایک دوست ہے، اس کی داد رسی کرو۔ دوست کون تھا؟ گویا تھا ایک بندہ، گانے گاتا تھا۔ جب بوڑھا ہو گیا، آواز خراب ہو گئی تو لوگوں نے بلانا چھوڑ دیا۔ اب اس کا تو گزر بسر ہی اسی کام میں تھا، تو وہ قبرستان چلا گیا۔ وہاں جا کے دعا کی کہ اللہ مجھے تو کھانے کے لالے پڑ گئے، مجھے لوگ پوچھتے نہیں ہیں، بھول گئے ہیں مجھے، یہ دنیا بھول جاتی ہے، یہ دنیا یاد نہیں رکھتی کسی کو۔ امام بصری رحمۃ اللہ علیہ، مشہور ہے آپ کا قصیدہ بردہ شریف، آپ بادشاہوں کے قصے لکھتے تھے اور پیسے ملتے تھے۔
آپ کو فالج ہو گیا دائیں طرف, آپ لکھ نہیں سکتے تھے, مشکل ہو گئی لکھنے میں, زبان بھی لڑکھڑا گئی, تو اب کیا ہوا, گھر میں بیٹھ گئے. پھر دل میں خیال آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت کروں, آپ کی مدحت میں اشعار لکھے, قصیدہ لکھا ہے. خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی, عرض کی کہ اللہ کے نبی میں بیمار ہو گیا, میں بیمار ہو گیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر آپ کی شولڈر, اس کو کندھے کہتے ہیں, آپ کے کندھوں پہ چادر ڈالی اور آپ کے لیے دعا کی. جب اٹھے تو وہ چادر جو ہے کندھوں پہ موجود تھی اور آپ کے بازو بالکل ٹھیک تھا. تو وہ جو اشعار ہیں, وہ جو قصیدہ ہے, اس کا نام پڑ گیا قصیدہ بردہ شریف. بردہ چادر کو کہتے ہیں, حالانکہ اس پورے قصیدے میں چادر کا ذکر نہیں ہے, لیکن اس نسبت کی وجہ سے اس کا نام پڑ گیا. دنیا کی غلامی کرتے رہے. تو جب ہم اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آئیں گے, پھر ایسے تسلی ملتی ہے. یہ کوئی پریشانی نہیں ہے, ہمیں مانگنا نہیں آتا. وقت کافی ہو گیا, دعا فرمائے اللہ پاک ہمیں یہ مانگنے والی نعمت دے دیں. دیکھیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا, ہمارے ایک ساتھی ہیں قاری ابو بکر صاحب, ایک دم مجھے کہنے لگے حضرت میں نے بڑا مشاہدہ کیا کہ کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے کہ جس کو وہ صلاحیتیں قدرتی طور پہ نہ ملیں. مثلاً بطخ ہے, جیسے ہی بچہ اس کا نکلتا ہے انڈے سے تیرنا شروع ہو جاتا ہے. کوئی پرندہ ہے, اڑنا شروع ہو جاتا ہے. فرمایا سوائے انسان کے. کہنے لگے جی انسان کا بچہ کسی کام کا نہیں ہوتا, اس کو ہر چیز سکھانی پڑتی ہے, بنیادی چیزیں بھی سکھانی پڑتی ہیں, کھانا کھانا, چلنا, بولنا, بنیادی چیزیں سکھانی پڑتی ہیں. اتنا یہ عاجز ہے. اللہ اس کو صرف ایک فن دیتے ہیں, اور فن ہے رونے کا. اور اس بچے کا کوئی فن نہیں ہوتا, صرف ایک فن ہوتا ہے کہ وہ روتا ہے. اس کو بھوک لگتی ہے جب بھی روتا ہے, وہ گندا ہوتا ہے جب بھی روتا ہے, اس کو درد ہوتا ہے جب بھی روتا ہے. اس کے رونے میں اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ ماں پھر اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے, باپ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے. ہم نے اس ہتھیار کو چھوڑ دیا. ہم سمجھتے ہیں ہم بڑے ہو گئے, ہم ہوشیار ہو گئے. ہم ہوشیار نہیں ہوئے, ہم اس ہتھیار کو رکھتے ہیں, ہم اللہ کے سامنے روتے رہتے. اللہ نے ہمیں یہی چیز دے کے دنیا میں بھیجا تھا. ہم اللہ کے سامنے روتے رہتے تو ہمیں اتنی پریشانیاں بھی نہیں ہوتی. ہم اللہ کے سامنے روتے نہیں ہیں. دعا فرمائے اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. تمام ساتھی 3 دفعہ استغفار, 10 دفعہ درود شریف, 10 دفعہ تیسرا کلمہ, 11 دفعہ سورہ اخلاص اور 1 دفعہ سورہ فاتحہ. استغفر اللہ. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة. صلی اللہ علیہ طٰہٰ وبارک وسلم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. یہ اللہ پاک جو پڑھا گیا ہے اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں پیش فرمائیے. آپ کے طفیل جملہ صحابہ کرام, سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا جملہ شیوخ و الزام, خصوصاً میرے دادا رحمۃ اللہ علیہ کے نام اعمال میں داخل فرمائیے. یا اللہ پاک اس کا ثواب جملہ مسلمان مردوں اور عورتوں, زندہ اور مردہ, سب کے نام اعمال میں داخل فرمائیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات
وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین۔ یہ مراقبہ اصل میں ایک مشق کا نام ہے۔ مشق کس چیز کی ہے؟ یہ اللہ کو یاد کرنے کی مشق ہے۔ ہمارے مشائخ کا یہ طریقہ ہے کہ سر کو جھکا لیں، چہرے کو ڈھانپ لیں، توجہ دل کی طرف رکھنی ہے، اور دل کی توجہ اللہ رب العزت کی ذات کی طرف رکھنی ہے۔ 5 منٹ 10 منٹ 20 منٹ 1 گھنٹہ جتنی دیر بھی مراقبہ ہو، کوشش یہ کرنا ہے کہ توجہ دل سے نہ ہٹے، اور دل کی توجہ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ نہ، اس گمان کے ساتھ بیٹھیں کہ میں اللہ کے سامنے ہوں، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تم جہاں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہیں، اور اللہ پاک کی ذات سے محبت اور رحمت میرے دل کے اندر آ رہی ہے، بس اس تصور کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ یہ اصل میں تعلق کا بنانا ہے، یہ مشق ہے۔ تھوڑا تھوڑا مشق کر کے پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ دل روشن ہو جاتا ہے، پھر نہ سر کو جھکانا پڑتا ہے، نہ لائٹ بند کرنی پڑتی ہے، نہ چہرے کو ڈھانپنا پڑتا ہے۔ ایسا بندے کا اللہ سے تعلق ہوتا ہے کہ وہ ہوتا بازار میں ہے، دل اس کا اللہ کی یاد میں ہوتا ہے، کر وہ گفتگو رہا ہوتا ہے، دل اس کا اللہ کی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں یہ سودا تول رہا ہے، یہ کاروبار کر رہا ہے، یہ گاڑی چلا رہا ہے، لیکن اس کا دل جو ہے یہ اللہ کی یاد کی طرف ہوتا ہے۔ یہ مراقبہ اس کی مشق ہے۔ تو اس سے نفع اسی وقت ممکن ہے جب ہم خیالات کے پیچھے نہ بھاگیں۔ کوشش یہ کریں کہ خیالات کے پیچھے نہ بھاگیں، خیال آئیں گے ان کے پیچھے بھاگنا نہیں ہے، بلکہ بار بار اپنی توجہ جو ہے یہ اللہ پاک کی رحمت کی طرف متوجہ کرنی ہے۔ جب مشق ہو جائے گی، جن ساتھی جو پرانے ساتھی ہیں وہ جانتے ہیں کہ پھر ایک کیفیت حاصل ہوتی ہے، اس کو استغراق کہتے ہیں، کہ بندہ جب اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے پھر خود بخود خیال ختم ہو جاتے ہیں، اس کا دل اللہ پاک کی محبت سے بھر جاتا ہے۔ یہ کیفیت بھی حاصل ہوتی ہے، لیکن یہ ایک دم حاصل نہیں ہوتی۔ تو ایسا نہیں ہے کہ بندہ یہ کہے کہ جی مجھے تو اس سے کوئی نفع نہیں ہوتا، سر جھکا کے بیٹھنے سے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، نہیں۔ ہم متوجہ ہوں گے، اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ فرماتا ہے میں تمہیں یاد کروں گا۔ جب ہم اللہ کو یاد کریں گے پھر اللہ پاک کی رحمت متوجہ ہوگی۔ تو توجہ کے ساتھ بیٹھنا ہے، بے توجہ سے نہیں بیٹھنا۔ پھر اس مجلس کا نفع تو ہے لیکن وہ نفع نہیں ہے جو مقصود ہے، وہ حاصل نہیں ہوگا۔ مقصود یہ ہے کہ ہمارا دل اللہ کی یاد میں مگن ہو جائے، ہر وقت 24 گھنٹے اٹھتے بیٹھتے ہمارا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، اور وہ اس مشق سے حاصل ہوگا، اس کے بغیر حاصل نہیں ہوگا۔ یہ بزرگوں کے تجربات کا نچوڑ ہے۔ یہ تسبیح چلائی جائے گی، نہ یہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ سنت ہے، یہ صرف بزرگوں کا طریقہ ہے۔ اس طریقے سے خیالات بھٹکتے نہیں ہیں، تسبیح کی آواز پہ یکسو رہتے ہیں۔ یہ آسانی ہے۔ جو ساتھی ہمارے جو مراقبات کے اوپر ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب وہ گھر میں انفرادی مراقبہ کرتے ہیں تو اس میں وہ تسبیح وغیرہ نہیں چلاتے، لیکن اجتماعی مراقبے میں چونکہ ساتھی نئے ہوتے ہیں، توجہ بنتی نہیں ہے، تو تسبیح کی آواز پہ یہ تصور رکھنا ہے کہ یہ تسبیح کی ٹک ٹک نہیں ہے، یہ میرے دل کی دھڑکن ہے، اور یہ کر رہی ہے اللہ اللہ اللہ۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ اللہ اللہ اللہ۔ قلب کے اندر دھیان جما کر اللہ 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 کر،
ہر دم عشق کی آگ لگا کر اللہ 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 کر میں اور تو سب دل سے مٹا تو خودی کا پردہ دل سے ہٹا تو رب کو اپنے جلد منا تو یاد اللہ میں خود کو فنا کر اللہ 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 کر زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی اللہ 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 نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے سکون دل کو ہوتا ہے اللہ کو یاد کرنے سے ذکر کو تا تیرا جانست پاکیے دل سے ذکر رحمان است مومنا ذکر خدا بسیار گو مومنا ذکر خدا بسیار گو تابیابی درد و عالم آبرو اللہ 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 ذکر حق آمد غذائے روح را ذکر حق مرہم دل مجروح را اللہ 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 تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں سراپا پاک عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں بھکاری وہ جس کے پاس جھولی ہے نہ پیالہ ہے بھکاری وہ جسے حرص و ہوس نے مار ڈالا ہے متاع دین و دانش نفس کے ہاتھوں سے لٹوا کر سکون قلب کی دولت ہوس کی دھن پہ چڑھوا کر لٹا کر ساری پونجی غفلتوں سیاہ کی دلدل میں سہارا لینے آیا تیرے کعبے کے آنچل میں گناہوں کی لپٹ سے کائنات قلب افسردہ ارادے مزمحل ہمت شکستہ حوصلے مردہ کہاں سے لاؤں طاقت دل کی سچی ترجمانی کی
خالی یہ تیرا گھر ہے تیرے محل کا دربار ہے مولا سراپا نور ہے ایک سبز انوار ہے مولا تیری چوکھٹ کے جو آداب ہیں میں ان سے خالی نہیں جس کو سلیقہ مانگنے کا ہو سوالی ہوں زبان پہ نجامت دل کی ناقص ترجمانی پر خدایا رحم میری اس زبانی پر یہ آنکھیں خشک ہیں یا رب انہیں رونا نہیں آتا سلگتے داغ ہیں دل میں جنہیں رونا نہیں آتا الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں سراپا پاک ہوں حفظ و ندامت ساتھ لایا ہوں اللہ 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 عزیزو دوستو یارو یہ دنیا دار فانی ہے عزیزو دوستو یارو یہ دنیا دار فانی ہے مت اپنا جی لگاؤ تم لحد میں جا بنانی ہے آئے تم بندگی کرنے پھنسے لذات دنیا میں ہوئی اندھی عقل تیری تیری کیسی نادانی ہے گناہوں میں نہ کر برباد عمر اپنی تو توبہ کر گناہوں میں نہ کر برباد عمر اپنی تو توبہ کر کہ دنیا کی ہر ایک چیز تجھ کو چھوڑ جانی ہے نہ کر بل اپنی طاقت پر نہ دولت پر نہ حشمت پر کہاں ہے باپ دادا سب کہ جن کی تو نشانی ہے تو نیکی کر نمازیں پڑھ اللہ کو یاد کر ہر دم کہ آخر میں تیری نیکی ہی تیرے کام آنی ہے اللہ اللہ اللہ
دعا خیر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير یا اللہ پاک اپنی رضا والی زندگی عنایت فرمائیے یا اللہ پاک رضا کی حالت میں موت عطا فرمائیے یا اللہ پاک ہم سے جو گناہ ہو گئے اعلانیہ ہوں یا خفیہ ہوں بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں ظاہری ہوں یا باطنی ہوں یا اللہ پاک اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے یا اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیے یا اللہ پاک ہم میں سے جو فرد بھی جس عادت بد میں مبتلا ہے یا اللہ پاک اپنی رحمت سے ہماری بری عادتوں کو ہم سے چھڑا دیجیے یا اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیے یا اللہ پاک حج بیت اللہ نصیب فرمائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی زیارت نصیب فرمائیے یا اللہ پاک روز محشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس سے حوض کوثر کا پیالہ نصیب فرمائیے یا اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائیے یا اللہ پاک موت سے پہلے ہمیں موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائیے یا اللہ پاک موت سے پہلے ہمیں ایسی تیاری ہو جائے ہم آپ کو راضی کر لیں یا اللہ پاک ہمیں یہ توفیق عطا فرمائیے یا اللہ پاک جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرمائیے جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرمائیے یا اللہ پاک جو قرض میں مبتلا ہیں غیب کے خزانوں سے ان کا قرض ادا فرمائیے یا اللہ پاک جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں نیک صالح لمبی عمر والی اولاد عطا فرمائیے یا اللہ پاک جو اولاد نرینہ کی نعمت سے محروم ہیں نیک صالح وارث عطا فرمائیے یا اللہ پاک جن بچے بچیوں کے رشتوں کا مسئلہ ہے یا اللہ پاک جوڑ کے